اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر سے یہ 32واں پروگرام ہے اس عنوان پر کہ المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور 9/11۔ تو پچھلے 31ویں پروگرام کے حوالے سے شیعہ لوگوں کی خدمت میں چند گزارشات پیش کی جا رہی تھیں۔ اسی تسلسل میں اب بات اور آگے بڑھاتے ہیں اور گزارش یہ پیش کرتے ہیں کہ دجال حکومت تو یروشلم میں بنائے گا، لیکن حملہ آور وہ مدینے پہ ہوگا، اور مدینے پہ حملہ آور ہونے کے لیے اصل میں وہ بات یہ ہے کہ روضہ رسول پہ اور ذات رسول پہ حملہ آور ہوگا۔ تو اس لیے روضہ رسول کے حوالے سے اور ذات رسول کے حوالے سے اور یعنی مرکز و ماخذ کے حوالے سے، ایمان کے مرکز کے حوالے سے عقائد و نظریات کی اصلاح بڑی ہی اہم ہے، اور آج کی اس پرفتن دنیا اور حالات و واقعات کے حوالے سے یہ آج کی بڑی اہم ضرورت ہے۔ تو اس حقیر کی نیت یہ ہے کہ یہ باتیں جو اس سینے میں ہیں یہ اس نیت سے لوگوں تک پہنچا دی جائیں کہ شاید سننے والوں کو اللہ کے فضل سے سمجھ آئیں اور اللہ کے فضل سے دل نرم ہو جائیں۔ تو جناب، شیعہ دوستوں کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آپ جب یہ کہتے ہیں کہ جی وہ پہلے خلیفہ بننے کے حقدار تھے، تو اب آپ آج غور کر لیں، اس حقیر نے اپنی زندگی میں پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کا دور بھی دیکھا بہت بچپن میں، پھر ضیاء الحق کا زمانہ بھی دیکھا، پھر محمد خان جنیجو، اور پھر بعد میں نواز شریف اور دوسرے تیسرے بے نظیر بھٹو، حتیٰ کہ زرداری جیسے جو حکمران ہیں، آصف علی زرداری، ٹھیک ہے، وہ پیپلز پارٹی کی حکومت میں وہ حکمران رہے پاکستان کے۔ تو اب آپ پاکستانی شیعہ ہوتے ہوئے یہ سوچیں اور یہ غور کریں کہ جب آپ کو مسلمانوں کے ایک ملک پہ آصف علی زرداری جیسا حکمران قبول ہے، ٹھیک ہے، جس کو آپ نے قبول کیا، بہت سے پاکستان کے سنی عوام نے بھی قبول کیا، ٹھیک ہے، حالانکہ وہ پلیٹ فارم پیپلز پارٹی کا تھا، اور پیپلز پارٹی کے جو حکمران ہیں ان کا ایرانی لوگوں سے اور ایرانی حکمرانوں سے جو واسطہ ہے، جو نصرت بھٹو کا تعلق ہے اور جو دیگر تاریخی واقعات ہیں، وہ دنیا کی نظروں سے اوجھل نہیں ہیں، ٹھیک۔ تو بات یہ ہے کہ آج ایسے بھی لوگ ہیں جو زرداری کے مخالف ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو یوں بات کرتے ہیں کہ آج چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے مختلف حکمران ہمارے سامنے آتے ہیں، حکومت کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اور ہم آج زندہ ہوتے ہوئے بھی ان کا کچھ نہیں کر پا رہے۔ یعنی مثال کے طور پہ اگر اس حقیر کو عمران خان سے کوئی نظریاتی مخالفت ہے تو بھی یہ حقیر اس وقت عمران خان کو ہٹا نہیں پا رہا۔ ایسے ہی بہت سے لوگ تھے جو زرداری کے مخالف تھے، لیکن وہ زرداری کو ہٹا نہ پائے، اور زرداری صاحب نے بڑے دھڑلے سے 5 سال پورے کیے، ٹھیک۔ تو جب عوام کا حکمرانوں پہ زور نہیں ہے، ٹھیک ہے، آج ہم جیتے جاگتے ہیں اور ہمارا حکمرانوں پہ زور نہیں ہے، تو اس بات کو آپ یوں سمجھیں کہ 1300 سال 1400 سال پہلے کے حکمرانوں پہ ہمارا زور کیسے چل سکتا ہے۔ یعنی بات کو سادہ لفظوں میں یوں بیان کرتا ہوں کہ آج کے حکمرانوں کو بدلنا ہمارے لیے حقیقتاً ممکن نہیں ہے۔ اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ ابھی اسی ہفتے میں ستمبر 2021 میں عمران خان کی حکومت کے ایک وزیر اعظم سواتی نے الیکشن کمیشن کو آگ لگا دینے کی بات کی ہے۔ اس پہ اور تو کئی طرح سے بحث ہو رہی ہے، لیکن اب آپ یہ خود ہی سوچیں کہ عمران خان ہی کا وزیر اپنے ہی الیکشن کمیشن پہ اس قدر تنقید کرتا ہے کہ اس کو آگ لگانے کا بیان دیتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ حکمرانوں کی
خواہ وہ دھاندلیاں کہیں، خواہ وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کہیں، خواہ وہ رزلٹ ٹرانسفر سسٹم کا وہ دھوکہ کہیں، جس کے اوپر سب ہی بڑی جماعتوں نے کہا کہ آر ٹی ایس کے نام پہ دھوکہ دیا گیا ہے، وہی اب ای وی ایم الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے نام پہ دیا جا رہا ہے۔ اور یہی جادو آپ دیکھیں کہ سمسم نام کے کارٹون میں کئی سال پہلے دکھا دیا گیا کہ کس طرح الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے نام پہ الیکشن ریگنگ کی جاتی ہے، اور پھر بہت سے ملکوں کو اس پہ امپلیمنٹ کر کے دکھایا گیا، اور اب عمران خان وہ اسی الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو امپلیمنٹ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور آپس میں ان کے وزراء کی اور سیاسی مخالفین کی جو جنگ چل رہی ہے وہ تو چل رہی ہے، لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب عوام الناس کا ہی اداروں پہ اور حکمرانوں پہ زور نہیں چل رہا، ٹھیک ہے، تو ہم آج کے سنی یا آج کے شیعہ 1300 سال 1400 سال پہلے کے واقعات کو کیسے بدل سکتے ہیں؟ یعنی آپ یوں سمجھیں کہ اگر آپ میرے دوست شیعہ ہیں اور آج آپ کو یہ اختیار دیا جائے کہ جناب آپ جا کے مدینے میں حضرت علی کو یعنی خلیفہ بنا کے تو تخت پر بٹھا دیں، کرسی پہ بٹھا دیں، تو کیا آپ کے لیے یہ ممکن ہے؟ ٹھنڈے دل سے سوچئے گا، جھگڑے کی بات نہیں ہے، سوچنے کی بات ہے کہ جب آپ شیعہ ہوتے ہوئے آج آپ کو اختیار دیا جائے کہ لیں جی ساری فوجیں دنیا کی، ساری حکومتیں آپ کے ساتھ ہیں، آپ جائیں اور حضرت علی کو جا کے تخت پہ بٹھا دیں، تو جب یہ ممکن ہی نہیں ہے، آپ خود بھی مانتے ہیں کہ اب وہ دور واپس لانا ممکن نہیں ہے، تو پھر اس لڑائی جھگڑے کی باتیں ہم آج آپس میں کیوں کر رہے ہیں؟ یہ طے ہے، یہ حقیقت ہے، یہ تاریخ ہے کہ وہ تینوں خلفاء جب تک موجود رہے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، تو ان تینوں کے دور میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ شریف میں جلوہ گر رہے، یعنی کہ وہ سارے ساتھی ہیں، ساتھی تھے اور ساتھی ہی رہیں گے۔ ان کا ایمان، ان کا عقیدہ حضور سے محبت کا عقیدہ، ٹھیک ہے۔ تو اشرف غنی کی مثال پچھلے پروگرام میں بیان کی گئی تھی کہ جب تک اشرف غنی افغانستان میں رہا، جب تک اس کے سر پہ تحفظ رہا، اور جب تحفظ نہ رہا تو اس نے افغانستان چھوڑ دیا۔ تو ایسے ہی آپ غور فرمائیے کہ حضرت علی تب تک مدینے میں جلوہ گر رہے جب تک وہ تینوں خلیفہ موجود رہے، ان کی خلافت رہی، اور جب حضرت علی کی خلافت کا دور آیا تو آپ نے عراق کو اپنا مسکن بنایا۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے، قابل غور بات ہے، اس لیے گزارش یہ ہے کہ ان کی خلافت کو آج آپ 21ویں صدی میں، 15ویں صدی ہجری میں بحال نہیں کر سکتے۔ تو جب ایک چیز آج ہمارے لیے ناممکن کی صورت ہے تو اس کی بحث میں نہ الجھیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو دجالی فتنے والے لوگ ہیں، صہیونی، جنہوں نے یروشلم کو اپنا مرکز بنا لیا ہے، وہ ہمیشہ مذہبی لیڈروں کو ہی استعمال کرتے ہیں۔ کبھی وہ پوپ، ویٹیکن والے پوپ کو استعمال کرتے ہیں، کبھی مکہ کے نجدی حاکموں کو استعمال کرتے ہیں، اور نجدی حاکموں کا آپ یاد رکھیں کہ آج 11 ستمبر ہے، اور اب سے چند دن پہلے 7 ستمبر 2021 کی عرب نیوز کی، سعودیہ عرب کے انگریزی اخبار کی، جو ان کا پہلا انگریزی اخبار ہے، عرب نیوز کی 7 ستمبر کی یہ خبر تھی کہ سعودیہ عرب کے فرما روا یعنی بادشاہ سلمان نے اس بل پر دستخط کر دیے ہیں کہ جی ہوتھی، جو ان کا الزام ہے کہ ایران کے پروردہ ہیں اور یمن میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بار بار سعودیہ عرب کے شہروں پہ حملہ کر رہے ہیں، تو اب بادشاہ نے دستخط کر دیے ہیں کہ جی سعودیہ عرب اپنے دفاع کے لیے سب کچھ کرے گا، اب سفارتی زبان میں، ٹھیک ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ یہ اعلان جنگ ہے کہ اب سعودیہ عرب صہیونیوں کے کہنے پہ ایران پہ حملہ آور ہونے کی تیاری کر چکا ہے، اور 7 ستمبر کی عرب نیوز کی خبر ہے کہ سلمان بادشاہ نے اس بل پر دستخط کر دیے ہیں کہ سعودیہ عرب اپنے دفاع کے لیے وہ سب کچھ کرے گا جو وہ کر سکتا ہے، یعنی اب وہ جنگ بھی کریں گے۔
تو اس شیعہ سنی فساد کو برپا ہونے سے بچانے کی جتنی کوشش ہم کر سکتے ہیں وہ تو کریں، ٹھیک ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ سارے سنی اچھے ہیں اور ایسا بھی نہیں ہے کہ سارے شیعہ برے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں بھی مکسچر ہے اس وقت اور آپ لوگوں کے ہاں بھی مکسچر ہے اس وقت، تو ہمیں کونوا مع الصادقین، ٹھیک ہے، حق والوں کے ساتھ ہونا ہے، تو حق کا فیصلہ آپ کا دل کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ اپنے دل کو یہ سمجھائیں اور یہ باتیں پوچھیں کہ آپ سب شیعہ لوگ اس بات کو بہت مانتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے تھے۔ اب اس بات کو ہمارے بہت سے سنی بھی مانتے ہیں، کچھ سنی نہیں بھی مانتے، وہ کہتے ہیں کہ کوئی اور اس دور کے شخص تھے جو پیدا ہوئے تھے، لیکن فی الوقت آپ اس بات کو مان لیں کہ حضرت علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے تھے، اور یہ تو سارے ہی مانتے ہیں کہ حضرت علی کی پیدائش مکہ شہر میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب مکہ شہر کے اندر ہی خانہ کعبہ ہے، تو مکہ شہر میں پیدا ہونا حضرت علی کا اس بات کا وراثتی اور قانونی حق ہے کہ مکہ ان کا شہر ہے، بے شک حضور کا شہر بھی ہے، بے شک حضرت ابو بکر کا شہر بھی ہے، لیکن خاص کعبۃ اللہ میں پیدائش کی روایت کو اگر درست مانا جائے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ مکہ پہ حضرت علی کا حق تھا، مگر حکمت اللہ کی اور شان آپ سوچیں، غور کریں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ چھوڑا تو مکہ کو اپنا مرکز حکومت کیوں نہیں بنایا؟ حالانکہ مکہ تو 8 ہجری میں فتح ہو چکا تھا، جب یہ چاروں زندہ تھے، حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت عمر، حضرت ابو بکر، جب یہ چاروں زندہ تھے تو مکہ تو فتح ہو چکا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر آہستہ آہستہ ایک نے دنیا سے پردہ کیا، دوسرے نے دنیا سے پردہ کیا، تیسرے نے دنیا سے پردہ کیا، اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت ملی تو انہوں نے اگر مدینہ چھوڑنا تھا تو مکہ کو اپنا مرکز کیوں نہیں بنایا؟ کیا یہ بات ٹھنڈے دل سے سوچنے والی ہے؟ حالانکہ مکہ پہ ان کا وراثتی حق تھا، پیدائشی حق تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر قرآن و حدیث سے دنیاوی وراثت کی نفی کی گئی ہے تو یہ نفی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ذات کے حوالے سے، اپنی سنت کے حوالے سے، اپنی حکومت اور اپنی خلافت کے حوالے سے بھی فرما دی، یعنی حضرت علی نے خود دنیاوی وراثت کی نفی کر دی۔ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ انہوں نے مدینہ چھوڑا تو مکہ کو اپنا دارالحکومت نہیں بنایا۔ دوسری بات، جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو 3 خلفاء کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو چوتھے نمبر پر خلافت ملی تو اس وقت قبلہ اول بھی تو فتح ہو چکا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مسجد اقصیٰ یروشلم فلسطین فتح ہو چکا تھا، مسلمانوں کے زیر انتظام تھا۔ تو کیا ہی عجب بات ہے، کیا ہی حکمت ہے اللہ کی، کیا ہی شان ہے اللہ کی کہ حضرت علی نے جب مدینہ چھوڑا نہ قبلہ اول کو اپنا مرکز بنایا اور نہ مکہ کو اپنا مرکز بنایا، ٹھیک ہے۔ مرکز انہوں نے کہاں جا کے بنایا؟ عراق پہ، ٹھیک ہے جی۔ تو اگر حضرت علی خود اپنی وراثت کی نفی کرتے ہیں تو پھر آپ آج 15ویں صدی ہجری میں اور 21ویں صدی عیسوی میں کون سی وراثت اور کون سی خلافت اول کا آپ بحث چھیڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ بات جھگڑا کرنے کے انداز میں نہیں ہے، فوڈ فار تھاٹ ہے۔ سوچئے، اپنے دل سے یہ سوالات پوچھئے اور پھر جو آپ کا دل جواب دے اس کو مانیے، ٹھیک ہے۔ حقیر کا کام تھا کہ وہ حقائق آپ کی خدمت میں پیش کر دیے جائیں
جو یہ میڈیا اور یہ صہیونی ادارے آپ کو نہیں بتائیں گے۔ تو جناب والا، یہ اہم بات ہے، سوچئے گا، غور کیجئے گا، ٹھنڈے دل سے غور کیجئے گا۔ اور وہ سی سی پی او لاہور جس نے ابھی حال ہی میں، ٹھیک ہے، ملتان روڈ پہ پولیس والوں کو اور رینجرز کو یہ جناب قتل و غارت کا حکم دیا، اور جس نے بہت سے سنی نوجوانوں کو وہاں پہ ملتان روڈ پہ شہید کیا، ٹھیک ہے، آپ اس کو بھی سمجھائیے گا کہ جناب آپ بے شک دنیاوی طور پہ اللہ نے آپ کو ایک عہدے پہ بٹھا دیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ شیعہ سنی فساد کی بنیادوں میں یعنی وہ اس طرح کا فتنہ کھڑا کریں کہ شیعہ سنی فساد برپا ہو جائے۔ تو جن شیعوں کو یہ بات سمجھ آتی ہے وہ سی سی پی او لاہور کو بھی سمجھائیں، پاکستانی حکمرانوں کو بھی سمجھائیں، ایرانی حکمرانوں کو بھی سمجھائیں کہ خدا کا واسطہ ہے عوام الناس پہ رحم کریں، شیعہ سنی فساد برپا مت کریں، ٹھیک ہے، اور بلا وجہ کی بحث مباحثے کی آپ بات نہ کریں۔ آج جب یہ سارے نکات پہ آپ غور کریں گے تو خود ہی آپ کا دل آپ کو ایک مثبت جواب دے گا۔ اپنے دل کی مثبت آواز کو سنیے گا، ضرور سنیے گا، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب چونکہ یہ ستمبر کا مہینہ ہے اور 9/11 کی سالگرہ والا دن ہے، اس لیے گلا خراب ہونے کے باوجود اس حقیر کا دل کر رہا ہے کہ وہ زیادہ باتیں آج آپ کے ساتھ کرے۔ تو ایک اور بات ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ امریکہ اور جو اس کے اتحادی ہیں وہ افغانستان سے اٹھ کر کے چلے گئے اور وہاں طالبان کی حکومت بن گئی، اور ابھی یہ 2 دن پہلے پاکستان کے صدر عارف علوی، ٹھیک ہے، علوی نام سے ہی پتہ لگتا ہے کہ وہ شیعہ ہیں، ٹھیک ہے، اب انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ جی وہ تحریک طالبان پاکستان کو، جو وہ لوگ پاکستانی جیلوں میں قید ہیں ان کو رہائی دینے پر تیار ہیں اگر وہ مین سٹریم میں آ جاتے ہیں، یعنی وہ ان حکمرانوں سے تعاون کرتے ہیں، اداروں پہ، لوگوں پہ قتل و غارت، بم دھماکے وغیرہ کی بچھاڑ نہیں کرتے، ٹھیک ہے، دہشت گردانہ واقعات سے اگر وہ باز آ جاتے ہیں، تو یہ صدر عارف علوی صاحب نے اعلان کیا ہے کہ وہ تحریک طالبان پاکستان کے قید افراد کو معافی دینے پر تیار ہیں۔ اب یہی جو عارف علوی صاحب ہیں، ٹھیک ہے، ان کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ یہ معافی ان لوگوں کے لیے کیوں نہیں ہے کہ جن کو آپ نے خادم حسین رضوی کا ساتھ دینے پر، کسی جلسے میں شامل ہونے پر، کسی ریلی میں شامل ہونے پر پکڑ لیا، گرفتار کر لیا، اور کوئی 55 سال کی قید بھگت رہا ہے، کوئی 40 سال کی، کوئی 30 سال کی، کوئی 35 سال کی، ظلم نہیں ہے؟ ان کی معافی پر آپ غور کیوں نہیں کرتے؟ ابھی حالیہ اسی 14 اگست 2021 کو تحریک لبیک یا رسول اللہ والے لوگوں نے مینار پاکستان سے مسجد رحمت للعالمین ملتان روڈ تک ایک موٹر سائیکل ریلی نکالنے کا پروگرام بنایا، اور میرے جاننے والے کچھ بچے نوجوان بھی اس ریلی میں شامل تھے۔ تو اس ریلی کو جناب 14 اگست والے دن پولیس والوں نے چھاپا مارا، گرفتار کیا، بہت سے لوگوں کو گرفتار کیا، میرے جاننے والے بھی ایک گرفتار ہوئے، اور یقین کریں 14 اگست 2021 سے لے کر 1 ستمبر 2021 تک لاہور فیروزپور روڈ کیمپ جیل میں وہ قید رہے، ٹھیک ہے۔ کس بات کی سزا دی گئی اور کس دن دی گئی؟ 14 اگست کو ریلی نکالنا کیا یہ ملک دشمنوں کا کام تھا یا محب وطن لوگوں کا کام تھا؟ تو ایسے محب وطن لوگوں کو آپ بلا وجہ سزائیں دینے پہ تلے ہوئے ہیں، اور جن لوگوں کا کردار آپ کے پاس ثبوتوں سمیت موجود ہے کہ وہ کلاشنکوف، بم دھماکے، مزارات کی بے حرمتی، عورتوں کا قتل و غارت، بچوں کو قتل کرنا، پی آئی اے کے جہازوں پہ فائرنگ، کبھی فیصل ایئر بیس پہ فائرنگ، کبھی کسی ادارے پہ فائرنگ، ٹھیک ہے، اور آپ نے خود ہی ان کو پکڑ کے جناب پھر پھانسیاں بھی دیں، اور پھر جناب آپ نے ان کو قید بھی کیا۔ اب آپ ان کے لیے تو معافی کا اعلان کر رہے ہیں، تو کیا جرم ہے اس ملک کا
جس کی اکثریت عوام اہل سنت و جماعت پہ مشتمل ہے، کہ ان کے لیے نرمی آپ کو کوئی یاد نہیں آتی، نہ عارف علوی صاحب کو یاد آتی ہے، نہ عمران خان کو یاد آتی ہے، نہ شیخ رشید کو یاد آتی ہے، نہ یہ جو وفاقی وزراء ہیں جو پیر بنے بیٹھے ہیں، پیر نور الحق قادری صاحب، ٹھیک ہے، ان کو بھی یاد نہیں آتی۔ تو یہ ساری دشمنیاں صرف اہل سنت و جماعت سے ہی کیوں ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک دوسری بات کہ آج جو آپ لوگ حکمران بن کے بیٹھے ہیں اور زیر لب مسکراتے ہیں کہ جو چاہیں کر لیں، لیکن آپ یاد رکھیے گا کہ اللہ کی بھی ایک تدبیر ہے، اور اللہ کی تدبیر یہ ہوتی ہے کہ وہ سلمان جیسے طاقتور گورنر کو ممتاز قادری جیسے چھوٹے سے دنیاوی لحاظ سے چھوٹے سے سپاہی سے وہ مرواتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے وہ اتنے بڑے ہاتھی کو چھوٹے سے ابابیل سے مرواتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ تو اس لیے آپ دنیاوی طاقت پہ غرور نہ کریں، بلکہ حقیقی طور پر اسلام کی خدمت کے لیے کوشش کریں۔ آج بھی ہمارے لیے ممکن ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح طور پر اطاعت کریں، ان کی محبت کا دم بھریں، تو یہ جو کافر لوگ جو بھی کر رہے ہیں ان کا ساتھ ہم چھوڑ دیں، تو ہمارے لیے ایمان بچانا آج بھی ممکن ہے۔ جان اور مال خطرے میں ہیں، لیکن ایمان کا تعلق ہمارے دل سے ہے، تو ایمان کو بچانا ہمیشہ ممکن تھا، ہمیشہ ممکن ہے، اور ہمیشہ ممکن رہے گا۔ یہ اللہ کی شان ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ سب حکمرانوں سے اس وقت یہ گزارش ہے کہ آپ اہل سنت و جماعت پہ ظلم و ستم کا یہ سلسلہ ختم کریں، اور حق اور باطل کی تمیز کریں، حق اور باطل کا فرق سمجھیں، جانیں، اس کو مانیں، اور حقیقی اسلام کو اس ملک پر لاگو کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ تھا 9/11 کے حوالے سے آج کا پروگرام، یہ آخری، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آئندہ دنوں میں ہم لوگ افغانستان اور فتنہ دجال اور یروشلم اور المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے حوالے سے مزید قرآن اور حدیث کے حوالے سے باتیں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اس امید پر کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کی سیاہی کو دور کر دے، ہمارے دلوں کے نور کو مزید چمکا دے، ہمارے ایمان کو مزید ترقی عطا فرمائے، ہمارے ایمان کو مزید بڑھا دے۔ اس دعا کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔